جان اور مال یہ دونوں ہر مسلمان کے پاس امانت ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ جان اور مال یہ کیا ہے؟ امانت۔ نعمت بھی ہے، اس کی نعمت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جان بھی نعمت ہے کیونکہ زندگی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، لیکن جس طرح وہ دونوں نعمتیں ہیں ایسے یہ دونوں اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ نعمت کے لحاظ سے تو ہم خیال ہے کہ ہاں یہ نعمت ہے اور ملنی چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، مال اولاد ملنا چاہیے، لیکن یہ امانت والی بات یہ کمزور پڑ گئی ہے کہ جان مال ہماری امانت بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے جان اور مال کو۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کو یعنی مسلمانوں کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں۔ کیا غلطی ہے؟ کہ غلطی زندگی میں یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی جان مال کو اپنا سمجھتا ہے، میرا مال، میری حیات، میری زندگی، یہ اس لیے اپنی جان مال کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ وہ یہ غلط ہے کہ جان مال کا استعمال اپنی مرضی سے کرے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ تم جو چاہو کرو جانور کی طرح سے، کہ نہ، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں پابند کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار بنیں۔ جو جان مال کی پابندی نہیں کرے گا وہ اللہ کے انعام کا حقدار نہیں بنے گا، بلکہ وہ سزا کا حقدار بنے، کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور جو اس امانت کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سچا کہا جائے گا کہ انہوں نے معاملے کو سچا رکھا۔ اس لیے قیامت میں اعلان ہوگا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ آج سچوں کو سچائی نفع دے گی، یعنی وفاداروں کو وفاداری نفع دے گی۔ کس نے وفاداری کی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کس نے وفاداری کی ہے اس کو اسی وفاداری کا آج نفع ملے گا۔ اس لیے ہماری تعلیم یہ ہے، ہم کو یہ ہدایت ہے کہ ہم اپنی جان مال کو کیا سمجھیں؟ اللہ کی امانت ہے۔ تو اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ مسلمان کا جان مال کا استعمال کیسا ہو اور اس کی جان مال کس کام کے لیے ہے۔ یہ سبق تقریباً بھلایا گیا ہے کہ بھئی جان مال ہماری ضرورتوں کے لیے، ہماری راحتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ یہ تو کافر بھی سمجھتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، نبی ایسا نہیں ہے۔ ہماری جان مال کا استعمال الگ ہے۔ ہماری جان مال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم کو دی ہے، کس کے لیے؟ کہ اپنے دین کو پالنے کے لیے، ہاں، کہ اپنے دین کو جان مال سے پالو۔ ہاں، اس لیے پہلا حق جان مال میں جو ہے کس کا ہے؟ دین کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کی جان مال کو خریدا ہے جنت کی وجہ، کہ وہ کام کریں گے جان مال سے اور اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا۔ یہ سودا ہے ہمارا کہ ہماری جان مال اصل اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، دین کی مدد کے لیے ہے۔ یہ سبق ہے ہمارا، ہاں، کہ اپنی جان مال کو ہم ایسے استعمال کریں کہ جیسے ہماری زندگیوں میں دین آوے اور دنیا میں بھی دین آوے۔ اس کے لیے ہم کو دین کی محنت دی ہے، دین کی محنت دی ہے کہ دین کی محنت کرو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داری سمجھاؤ، پہلے خود سمجھو، خود دین سیکھو، اور دین سیکھ کر پھر دنیا میں نقل و حرکت کرو۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، جیسے چکی کو حرکت دیتے ہیں، چکی کو حرکت دیتے ہیں تو چاروں طرف آٹا نکلتا ہے، کہ وہ حرکت اسی لیے ہے، آٹا نکالنے کے لیے۔ اگر حرکت نہ ہو تو کہ آٹا باہر نہیں آئے گا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کے لیے حرکت دی ہے کہ جب دین کے لیے حرکت ہوگی تو دین آگے بڑھے گا،
تو ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے، دین کے لیے حرکت کرو، یعنی دین کو سمجھو، دین کو سمجھاؤ، دین کو سیکھو، دین کو سکھاؤ، سیکھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرو۔ یہ کیسے تیار کرو گے؟ پیسے دے کے؟ پیسے دے کے کام کرایا جاتا ہے، پیسے دے کے تیار کرایا جاتا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، پیسوں کا لین دین نہیں ہے، تو پھر کس بات سے تیار کرو گے؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات سمجھاؤ کہ اللہ تمہیں دین کا کام کرنے پر کیا دے گا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا کا لالچ نہیں دیتے کہ دیکھو تم دین کا کام کرو گے کہ تمہاری یہ مل جائے گا، لالچ دنیا کا نہیں دیں گے۔ انصار نے پوچھا حضور سے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ مدینے آئے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم کو جنت ملے گی۔ کیا فرمایا؟ جنت ملے گی، اور کوئی لالچ نہیں دیا۔ تو چونکہ وہ مخلص تھے، کام کرنے والے تھے، تو وہ جنت کی بشارت پر خوش ہو گئے کہ کیوں کہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے جس کو وہ ملے گی، ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ باقی دنیا کو کوئی عہدہ ملے گا، کوئی چیز ملے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ کوئی عہدہ ملے گا 5 سال کے ملے گا، تمہارے ملک میں تو 5 سال ہوتے ہیں عہدوں کے لیے، اور مال ملے گا تو وہ کب تک رہے گا؟ کہ موت تک۔ جب موت آئے تو سب مال ختم۔ جی ہاں، آدمی کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی چیز، لیکن جنت ملے تو کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے۔ وہ سمجھدار تھے۔ جی آج کسی کو جنت ملے گی تو وہ کوئی دھیان نہیں دے گا، کیوں کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے، کیونکہ جنت تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تو دوزخ سے بچ کر جنت میں جانا یہ اصلی کام ہے، اس کی وجہ سے دین آیا ہے۔ تو کہتے ہیں لوگوں کو تیار کرو اللہ تعالیٰ کے انعام سنا کر کہ اللہ آپ کو یہ دیں گے، اللہ آپ کو دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں پر فضائل کا علم نازل ہوا ہے۔ کس کا؟ فضائل کا علم، کہ ایمان پر کیا ملے گا، کلمہ پڑھنے پر کیا ملے گا۔ کہ کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ یہ کلمہ پڑھا کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ہاں یہ بتایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے تو اللہ اس کا ضامن ہے، زمین پر چھوڑاتے ہیں لوگوں کو۔ ہاں تو جو فجر کی نماز پڑھے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یہ انعامات ہے کہ اللہ کے کام کرنے پر کیا ملے گا۔ آج وہ باتیں ہمارے تذکروں میں نہیں ہے، دنیا میں کیا ملے گا، اسے کیا ملے گا، اسے چیزوں سے کیا ملے گا۔ تو چیزوں کی محنت کے لیے بازار ہے اور اس محنت کے لیے مسجد ہے کہ یہاں یہ باتیں ہوں گی۔ اس لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے نبیوں کو اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کے انعامات بتاؤ کہ تمہیں اللہ کلمہ پڑھنے یہ دیں گے۔ کہ سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ کیا ہے؟ کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ آپ کسی کو روپیہ دو صدقہ غریب کو، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو روپیہ نہیں ہے تو کہ سبحان اللہ صدقہ ہے۔ جو لوگ غریب تھے انہوں نے حضور سے کہا ہمارے پاس تو روپیہ ہے نہیں، یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں مالدار لوگ، ہم تو محروم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یہ تمہارا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، جیسا تم نے غریبوں کو پیسے دیے۔
جی ہاں، کہ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، یہ کہا جسے پیسے دینا صدقہ، یہ بتایا۔ تو یہ غریب آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں کسی کو صدقہ نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ سکھایا کہ تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، تجھے وہی ثواب ملے گا جو پیسے والے کو پیسہ دینے سے ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فضائل اور انعام۔ لوگوں کو دین پر آنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔